بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک نے جو 13 جولائی کو یعنی کہ ایک مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے فلسطین کے حوالے سے لیاقت باغ سے، تو اس کے خلاف کچھ منفی پراپیگنڈا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جعلی خبریں بنائی جا رہی ہیں تحریک لبیک کے کارکنوں میں مایوسی پھیلانے کے لیے۔ کچھ جھوٹی خبریں ان کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں، ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ اور جماعت غیر اسلامی اور پی ٹی آئی، یہ دو جماعتوں کی ناکامی، یہ ایک ناکام ترین جماعتیں ہیں۔ ان کے کارکن یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ ناچنے والیوں کے بچے حقیقی آزادی کی جنگیں نہیں لڑ سکتے، تو یہ لوگ ان کی جو ناکامی ہے، وہ ناکامی کا جو غصہ ہے وہ تحریک لبیک کے اوپر اتار رہے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف والوں نے بھی جعلی خبریں بنائیں، پھر جماعت اسلامی والوں نے کیا کہا ہے تحریک لبیک کے متعلق، یہ سب چیز کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا یاد کرا دوں کہ جو ہی تحریک لبیک نے اعلان کیا تھا، پھر جماعت اسلامی نے بھی فلسطین کے حوالے سے ایک دھرنے کا اعلان کیا تھا، ترنول میں پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا تھا، تو اس ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور تینوں کی وجوہات کے اوپر بات کی تھی کہ تحریک انصاف صرف ترنول میں جو جلسہ کر رہی ہے وہ کارکنوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کر رہی ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس جلسے سے۔ اگر وہ جلسہ ہو بھی جاتا ہے تو اس سے عمران کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہی بات میری سچ ہوئی کہ وہ جلسہ کینسل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ میں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ جو فلسطین کے حوالے سے دھرنا دینے کی 12 جولائی کی اس نے بات کی تھی، تو ان کا بھی فلسطین کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ دن پہلے سینیٹر مشتاق احمد نے جو دھرنا دیا تھا اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، اور اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کے اوپر شدید قسم کی تنقید ہوئی تھی، تو اس تنقید کو کم کرنے کے لیے ان لوگوں نے دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے دھرنا کینسل کر دیا ہے۔ لیکن اگر کینسل بھی نہیں کر دیا ہے تو وہ تحریک لبیک کے متعلق کیا کہتے ہیں ناظرین؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو جعلی خبریں چلائی گئی ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے جوڑی گئی ہیں، فیک نیوز جوڑی گئی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پھر جماعت اسلامی اور جو پی ٹی آئی ہے وہ کس طرح اپنی ناکامی کا غصہ تحریک لبیک کے اوپر نکال رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک خبر جوڑی گئی ہے 92 چینل کے حوالے سے جوڑی گئی ہے، اس میں ان لوگوں نے ایک ایڈٹ کر کے ایک نیوز بنائی ہے، خبر بنائی ہے کہ ٹی ایل پی کے امیر علامہ سعد رضوی صاحب نے یعنی کہ سعد رضوی نے کال دے دی ہے، بڑی کال دے دی ہے۔ یہ بھی کیونکہ کوئی بھی آدمی فیک نیوز بناتا ہے تو اس میں ایک دو پوائنٹ ہوتے ہیں کہ جو ٹچ کرتے ہیں کہ یار واقعی یار یہ تو خبر صحیح ہے، لیکن اصل میں وہ فیک ہوتی ہے۔ اب اس کو فیک بنانے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، ٹی ایل پی نے واقعی دی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک نے 6 محرم کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹی ایل پی کے لبیک یا اقصی مارچ کا آغاز لیاقت باغ راولپنڈی سے ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جہاں گیم ڈالی ہے، گیم کہاں ڈالی ہے؟ امن و امان کی صورتحال کو پیش نظر فوج کو تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے، یعنی تحریک لبیک کی جو لانگ مارچ ہے اس کو دیکھنے کے لیے فوج کی منظوری ہو گئی ہے کہ فوج آئے گی، یہ سب کچھ دیکھے گی۔ یہ ان لوگوں نے غلط کیا۔ باقی انہوں نے کہا ہے 6 محرم سے 10 محرم تک تمام سوشل میڈیا بند رہے گا۔ باقی انہوں نے اور بھی نیچے لکھا ہے کہ امریکی فوجی دستے پاکستان میں پہنچ گئے ہیں، جس میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اب ناظرین، اس خبر میں اس کو جعلی بہت مصد کا جو یعنی کہ ٹی ایل پی کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو جعلی خبر قرار دیا ہے۔ اب ناظرین، یہ اس خبر کے اوپر نظر ڈالنے کا کہ فوج آ رہی ہے، فوج کنٹرول کرے گی، یہ سب جھوٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو غصہ جماعت غیر اسلامی والے نکال رہے ہیں، جماعت غیر اسلامی کے سپورٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے پریشر کو کم کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے سرکاری مارچ، یعنی کہ تحریک لبیک کا جو جماعت اسلامی نے جو دھرنے کا اعلان کیا تھا اس کا پریشر کم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے یہ سرکاری مارچ ہے۔ اب کیا کہیں یار، یہ بھی یوتھ ہی کی طرح فارغ ہیں، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ پہلے جو اعلان کیا تھا، ویسے تو تحریک لبیک شروع سے کافی دنوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اعلان کرنے والے ہیں، لیکن باقاعدہ جو سعد رضوی صاحب نے مجلس شورا نے اس مارچ کا اعلان کیا، اس کے بعد جماعت اسلامی نے دھرنے کا اعلان کیا۔ تو پہلے یہ اعلان ہو چکا تھا،
اب یہ جھوٹ پھیلانا کہ جی جماعت اسلامی، لیکن میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ صرف اور صرف اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے حافظ نعیم مروان کے اوپر، اس تنقید کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ناظرین جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا تو ایک انہوں نے تحریک لبیک سے ویری بنایا ہوا ہے۔ اب ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کسی جلسے یا دھرنے کا یا لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے تو اس کو اجازت نہیں ملتی اور تحریک لبیک کو مل جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو وہ ایک دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یہ جب بھی چاہتے ہیں یہ اعلان کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کی فلک جوید خان ہے وہ کیا کہتی ہے کہ تحریک لبیک کا 6 محرم کو اسلام آباد مارچ کرنے کا اعلان، ریاست کے امن و امان کو خطرہ صرف تحریک انصاف سے ہے، مطلب ملک کو اپنی ہی 80% عوام سے خطرہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کو اجازت نہ دینا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک کو پاکستان کی اپنی عوام سے ہی خطرہ ہے۔ اس کا جواب دیا ہے تحریک لبیک کے بہت ہی زبردست ایک ایکٹیو قسم کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کام کرتے ہیں، اختر علی بھائی اس کا نام ہے، اس نے بہت زبردست جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، جبکہ تحریک لبیک ایک محب وطن اور محب اسلام جماعت ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا۔ دوسری بات، لبیک فلسطین کے لیے ریلی نکال رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی ایک، اب جو لفظ اس نے استعمال کیا میں یاد نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک شخص کے لیے وہ نکل رہی ہے، اور اس نے صحیح کہا ہے کہ تحریک لبیک ایک پرامن جماعت ہے، کبھی بھی انہوں نے کہیں بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اس کے خلاف منفی پراپیگنڈا یا سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی کہے گئے کہ یہ کیلے والی ریڈی کو لوٹ لیتے ہیں، یہ بسوں کو جلا دیتے ہیں، یہ سیاسی مخالفین یا حکومت کی طرف سے الزام ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں رپورٹ آتی ہے اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ تحریک لبیک ایک پرامن جماعت ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کو، تو 9 مئی کا جو ان لوگوں نے کیا تھا پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب ان کو اجازت اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ثابت ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان کو اجازت دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو کچھ بھی ہو جائے، یہ سب مس کارتوس ہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہیں نا یہ مس کارتوس ہیں، ان کو جتنی بھی اجازت دو، جتنی بھی ان کی تعداد جلسوں میں آ جائے، یہ صرف ناچ گانا ہی کریں گے، موج مستی بھی کریں گے، پونڈی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے۔ اگر یہ انقلاب لانے والے ہوتے یا اگر ان کو خوف ہوتا، حکومت کو ان سے خوف ہوتا یا کچھ امید ہوتی، تو ان کا لیڈر آج سے 1 سال سے جیل میں نہ ہوتا۔ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، اس کو یعنی کہ بے گناہ رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کا دعویٰ ہی ہے کہ آپ کا لیڈر بے گناہ ہے، آپ کا دعویٰ ہی ہے کہ آپ 80% عوام آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ اس کو رہا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرواتے اس کو رہا؟ تو پھر وہی تحریک لبیک والے ٹھیک کہتے ہیں، اب جب دوسرے کے اوپر تنقید کریں گے، بلا وجہ تنقید کریں گے، پھر اس کی طرف سے جواب تو ضرور آئے گا نا۔ حضرت عمران خان کا نکلنا اب ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ جاوید چودھری نے اور اس کے اپنے کزن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کا نکلنا ناممکن 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 ہے۔ اب عمران خان باہر نہیں آ سکتے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین، عمران خان کے خلاف اب مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ جو ہی ان کے لیڈر کے خلاف مزید گھیرا تنگ ہوئے گا تو یہ اپنا غصہ اپنے مخالفین کے اوپر نکالیں گے، لیکن شرمندگی انہیں کو ہوگی، ذلت ان کو ہی اٹھانی پڑے گی۔ برکب ناظرین، جو تحریک لبیک کے حوالے سے جو منفی خبریں یا جعلی خبریں چلتی ہیں اس کے اوپر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حادثہ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ